ان میں سے ایک جو واقعہ ابو عبیدہ کا جو کہ ذکر ہوا ہے، تو اس کے بعد حضرت عمر ابو عبیدہ کو کہتے ہیں مجھے اپنے اب آپ آفس میں لے چلو. دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور فتح کی ہو جس بندے نے، آپ سمجھیں کہ ایک بندے نے امریکہ فتح کیا ہے، کسی جرنل نے، واشنگٹن ڈی سی میں اس کا آفس تو ہونا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو عبیدہ جب اپنے یعنی آفس میں لے کے گئے تو آفس کیا تھا؟ اسی قلعے کا ایک پرانا سا کمرہ جس کے ایک کونے کے اوپر مصلی بچھا ہوا ہے، ایک وضو کی جگہ ہے، لوٹا پڑا ہوا ہے. یہ کل کائنات ہے. اس آفس کی جو سب سے بڑی سپر پاور کو جس بندے نے گرایا، ابو عبیدہ ابن جراح نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے فرمایا کہ دنیا نے ہر بندے کے اوپر اپنا اثر چھوڑا ہے سوائے ابو عبیدہ ابن جراح کے. دنیا سے شکست نہیں دے سکی. دنیا سے مراد دنیا کی محبت. ہر بندے نے اپنا حصہ لے لیا. اس لیے آپ کو پتا ہے نا کہ حضرت عمر اپنے دور خلافت میں ابو عبیدہ ابن جراح کو بار بار خط لکھتے رہے کہ آپ ادھر آ جائیں، کیونکہ حضرت عمر چاہتے تھے کہ میں اپنے بعد ان کو خلیفہ نامزد کروں، اس لیے کہ وہ امین الامت ہے. لیکن وہ پھر حضرت عمر کے دور میں طاعون کے مرض میں وبا جو پھیلی تھی شام میں، اس میں وہ پھر شہید ہو گئے. تو وہی ان کا پھر وہ قبر بن گئی. سر میرا سوال ہے کہ طاعون کا مرض آپ کو پتہ ہے کہ کیا تھا؟ جسم پہ پورے پھوڑے نکلتے تھے کینسر کے. تو کیا حضرت ابو عبیدہ ابن جراح ناکام گئے دنیا سے؟ کہتا ہے جی کوئی بندہ مرا تھا، بڑا نورانی چہرہ تھا، یہ تھا وہ تھا. ہر بندے نے اپنے بنائے ہیں. ایک بندہ پھوڑوں کی تکلیف سے مرا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، جو طاعون کے مرض میں مرا وہ شہید ہے. تو وہ مرے تو بستر مرگ پہ ہے لیکن شہید ہے.